سرخ رنگ کی جدید ماڈل کی کار یورپی ملک پولینڈ کی دارالحکومت کی سب سے بڑی اور سب سے مصروف سڑک پر تیز رفتاری سے دوڑتی ہوئی آگے بڑھی چلی جا رہی تھی۔ اس سڑک پر کاروں کا اس قدر رش تھا کہ یوں لگتا تھا کہ جیسے پوری دنیا کی فیکٹریوں میں سے بننے والی کاریں اس سڑک پر اکٹھی ہو گئی ہوں۔ لیکن ٹریفک کا نظام ایسا تھا کہ کاروں کا یہ سیل رواں مسلسل حرکت میں تھا اور کسی قسم کی کوئی پریشانی پیدا نہ ہوتی تھی۔ سرخ رنگ کی ڈرائیونگ سیٹ پر ایک لمبے قد اور بھاری جسم کا نوجوان بیٹھا ہوا تھا۔ اس کے جسم پر انتہائی قیمتی کپڑے کا لباس تھا۔ ٹائی پھولدار اور انتہائی شوخ رنگ کی تھی، آنکھوں پر دھوپ کا قیمتی فریم تھا اور وہ اپنے انداز سے کوئی فلمی ہیرو لگ رہا تھا۔ سائیڈ سیٹ پر ایک نوجوان اور خوبصورت یورپی لڑکی بیٹھی ہوئی تھی جس کے جسم پر شوخ رنگ کا سکرٹ تھا۔ اس کے بال بھی انتہائی جدید فیشن کے انداز میں تراشے ہوئے تھے۔ یہ آخر تمہیں بیٹھے بیٹھے سیوت ہوٹل جانے کی کیا سوجی ہے پائز؟ یہ ہوٹل تو اس قابل نہیں کہ تم وہاں جا سکو، لڑکی نے نوجوان سے مخاطب ہو کر کہا جس کا نام پاؤز تھا۔ کارڈک ایسے ہی ہوٹلوں میں رہنا پسند کرتا ہے ہیلن، یاد ہے 2 سال پہلے بھی اس سے ملاقات بارنو ہوٹل میں ہوئی تھی جو سیوت میں سے بھی گھٹیا ہوٹل ہے۔ پاؤز نے مسکراتے ہوئے جواب دیا، تم اسے کسی اچھے سے ہوٹل میں بلا لیتے، کیا یہ ضروری ہے کہ اس سے وہیں جا کر ملاقات کی جائے؟ ہیلن نے منہ بناتے ہوئے کہا، پہلے ضروری نہ تھا لیکن اب ضروری ہو گیا ہے، اس لیے کہ اب کارڈک باس بن چکا ہے اور باس سے ملنے اس کے پاس جانا پڑتا ہے۔ پائزو نے جواب دیا تو ہیلن بے اختیار اچھل پڑی۔ کارڈک باس بن چکا ہے؟ تمہارا باس کیا مطلب؟ میں تمہاری بات نہیں سمجھی، ہیلن نے اور زیادہ حیران ہوتے ہوئے کہا۔ تفصیل تو نہیں بتا سکتا، البتہ اتنا بتا سکتا ہوں کہ کارڈک جس بین الاقوامی تنظیم سے اٹیچ تھا اس تنظیم نے ہماری تنظیم ریڈ لائن کو مزید خرید لیا ہے اور اس طرح پوری ریڈ لائن اس تنظیم میں شامل ہو چکی ہے اور مجھے اس بین الاقوامی تنظیم کراکون جس کا باس سیکشن سے ساتھ اٹیچ کیا گیا اور اس کا باس کارڈک ہے اور اس طرح کارڈک اب میرا اور تمہارا دونوں کا باس ہے۔ پائزو نے جواب دیا۔ اوہو، تو یہ بات ہے، اس لیے تم ان طویل عرصے سے فارغ تھے اور کوئی کام نہیں کر رہے تھے؟ ہیلن نے کہا، ہاں، اس طویل عرصے میں بات چیت طے ہو رہی تھی، اب طے ہو گئی ہے اور کارڈک سیکشن کا انتخاب میں نے خود کیا، کیوں نہ کہ بہرحال کسی اجنبی کی ماتحتی میں کام کرنے سے کارڈک کی ماتحتی میں کام کرنا زیادہ بہتر ہے اور پھر کارڈک بہرحال میرا استاد بھی ہے اور مجھے اس کی بے پناہ صلاحیتوں کا بھی اعتراف ہے۔ پائزو نے جواب دیا، ہاں، یہ درست بات ہے، کارڈک کے کارنامے تو میں نے بھی سنے ہیں، لیکن کارڈک کا سیکشن کن حل معاملات پر کام کرتا ہے؟ ہیلن نے اس بار سنجیدہ لہجے میں کہا، کراکون ویسے تو بین الاقوامی سطح پر دنیا کا ہر دھندا کرتی ہے، لیکن دراصل یہ سارے کام فنڈز کے حصول کے لیے کیے جاتے ہیں، لیکن کہ ان کراکون کو یہودیوں اور خصوصی طور پر اسرائیل کی درپردہ سرپرستی حاصل ہے اور یہ یہودیوں کا ایک گروپ ہے جسے دنیا کے نامعلوم جزیرے پر ایک ایسا سائنسی ہیڈ کوارٹر تیار کرنے میں مصروف ہے جس کی تکمیل کے بعد یورپ پوری دنیا کو اس ہیڈ کوارٹر سے آسانی سے کنٹرول کیا جا سکے گا۔ یہ ہیڈ کوارٹر مکمل طور پر کمپیوٹرائزڈ اور اس کے ذریعے پوری دنیا کی اسلحہ کو، پوری دنیا کی مواصلات اور پوری دنیا کی بحری اور ہوائی ٹرانسپورٹ کو جام کیا جا سکتا ہے اور اس جزیرے کی حفاظت کارڈک سیکشن کے کرتا ہے اور اس طرح سیکشن کراکوم کا مین سیکشن ہے۔ پائزو نے جواب دیتے ہوئے کہا، کیا یہ کام کارڈک سیکشن کر رہا ہے؟ پھر تو اس سیکشن میں سارے سائنسدان ہوں گے، تمہارا وہاں کیا کام ہوگا؟ ہیلن نے پوچھا۔ اصل کام تو سائنسدان کر رہے ہیں، کارڈک سیکشن تو اس وقت تک اس کی حفاظت کرے گا جب تک یہ ہیڈ کوارٹر جسے گولڈن اسپاٹ کا نام دیا گیا مکمل نہیں ہو جاتا۔ جب یہ مکمل ہو جائے گا تو پھر یہ اپنی حفاظت خود کرے گا، پھر اس کی حفاظت کی ضرورت نہیں رہے گی، پائزو نے جواب دیا۔ لیکن کارڈک سیکشن اس کی کس سے حفاظت کر رہا ہے؟ ہیلن نے کہا، فی الحال تو کسی سے نہیں، بلکہ امکانی طور پر حفاظت کی جا رہی ہے، لیکن اگر کوئی مخالف گروپ سامنے آ بھی گیا تب بھی اس کی تکمیل تک تو بہرحال اس کی حفاظت کرنی پڑے گی۔ پائزو نے کہا، اس کا مطلب ہے کہ ہمیں بھی اب وہاں جانا ہوگا؟ ہیلن نے منہ بناتے ہوئے کہا، دیکھو، یہ تو اب کارڈک سے ملنے کے بعد ہی پتہ چلے گا کہ اس نے کیوں کال کیا ہے، پائزو نے جواب دیا اور ہیلن نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ ہیلن پائزو کی بیوی تھی اور وہ دونوں ایک ہی تنظیم میں بطور ایجنٹ کام کرتے تھے اور دونوں کی کارکردگی کو تنظیم میں بے حد سراہا جاتا تھا۔ وہ دونوں پہلے پولینڈ کی ایک سرکاری ایجنسی سے متعلق تھے، پھر یہ ایجنسی اقوام متحدہ کے ایک معاہدے کی وجہ سے ختم کر دی گئی تو ان دونوں نے بجائے کسی دوسری ایجنسی میں جانے کے پرائیویٹ تنظیم ریڈ لائن جوائن کر لی
اور اب جب کہ ریڈ لائن کو کراکون میں خم ہو گئی ہے تھی اور وہ کراکوم ایجنٹ بن چکے تھے۔ تھوڑی دیر بعد پائزو نے کار ایک سائڈ پر موڑی اور تھوڑی دیر بعد کار سائڈ پر روڈ کے کنارے پر روک کر وہ ایک 2 منزلہ ہوٹل کے کمپاؤنڈ گیٹ میں داخل ہو گیا۔ یہ 7th ہوٹل کہلاتا تھا، لیکن یہاں شرفا کے بجائے جرائم پیشہ افراد کی کثرت تھی۔ یہی وجہ تھی کہ اعلیٰ طبقہ اس ہوٹل کا رخ نہ کرتا تھا۔ ہوٹل کی پارکنگ میں کار کا روک کر وہ دونوں نیچے اترے اور پھر تھوڑی دیر بعد وہ دوسری منزل کے کمرہ نمبر 18 کے سامنے موجود تھے۔ کمرہ کا دروازہ بند تھا، سائڈ پر نیم پلیٹ موجود تھی جس پر کارڈک کا نام موجود تھا۔ پائزو نے دروازے پر آہستہ سے دستک دی۔ یس کم ان، اندر سے ایک بھاری اور کرخت آواز سنائی دی اور پائزو نے دروازہ کو دبا کر کھولا اور پھر اندر داخل ہو گیا۔ اس کے پیچھے ہیلن بھی اندر داخل ہوئی۔ یہ خاصا بڑا کمرہ تھا جسے اچھے انداز میں سجایا گیا تھا۔ سامنے میز کے پیچھے کرسی پر ایک بھاری جسم کا دیڑھ عمر آدمی بیٹھا ہوا تھا۔ اس کے ہاتھ میں شراب کا جام تھا اور میز پر شراب کی بوتل موجود تھی۔ یہ کارڈک تھا جسے انتہائی خطرناک ترین ایجنٹ سمجھا جاتا تھا۔ اس کا چہرہ بھاری تھا اور آنکھیں موٹی موٹی تھیں، لیکن اس کے تھوڑی اس کے چہرے پر نمایاں تھی جس سے اس کی انتہائی بے رحمی اور فاقی کا اندازہ ہوتا تھا۔ اوہ، تو لکی جوڑا آ رہا ہے، خوش آمدید، کارڈک نے ہنستے ہوئے کہا اور کھڑا ہو گیا۔ شراب کا جام اس نے میز پر رکھ دیا۔ تم بھی جوڑا بنا لو کارڈک، تمہیں کس نے منع کیا ہے؟ پائزو نے ہنستے ہوئے کہا۔ میرا جوڑا تو موت سے بن چکا ہے اور سنا ہے موت بے حد بدصورت ہوتی ہے، کارڈک نے ہنستے ہوئے جواب دیا اور پائزو اور ہیلن بھی بے اختیار ہنس پڑے۔ پھر مسافے اور رسمی فکروں کے بعد وہ میز کی دوسری طرف رکھی ہوئی کرسیوں پر بیٹھ گئے۔ کارڈک نے اٹھ کر ایک سائڈ پر موجود ریک میں سے 2 جام اور ایک بوتل نکالی اور پھر اس نئی بوتل میں اس نے دونوں جام بھرے اور ان دونوں کے سامنے رکھ دیے۔ اس کے بعد اس نے کمرے کا دروازہ اندر سے لاک کیا اور پھر الماری میں سے ایک سیکرٹ کیس اٹھا کر اسے کھولا اور پھر اسے اپنے سامنے میز پر رکھ لیا۔ اب یہ کمرہ ہر لحاظ سے محفوظ ہو چکا ہے، کارڈک نے مسکراتے ہوئے کہا اور پائزو اور ہیلن دونوں نے اس بات میں سر ہلا دیا اور شراب کی چسکیاں لینے لگے۔ پائزو، کیا تم نے ہیلن کو بتا دیا ہے کہ اب تم کراکون میں شامل ہو چکے ہو اور کراکون کے بھی ریڈ وولف سیکشن ہیں؟ کارڈک نے مسکراتے ہوئے کہا۔ ہاں، لیکن میں اسے ریڈ وولف کی بجائے کارڈک سیکشن کہتا ہوں کیونکہ بہرحال مطلب ایک ہی ہے، پائزو نے مسکراتے ہوئے کہا۔ تو کارڈک بے اختیار کھلکھلا کر ہنس پڑا۔ شکریہ، میں نے تمہیں اس لیے یہاں بلایا کہ تم سے رسمی ملاقات بھی ہو جائے، کیونکہ یہ ملاقات تو ہم دونوں کے درمیان دوستوں کی طرح ہوگی، لیکن اس کے بعد ہم دوستوں کی طرح نہیں ملیں گے بلکہ میرے اور تمہارے درمیان باس اور نمبر 2 کا رشتہ ہوگا اور ان میں معاملات میں انتہائی سخت ہوں۔ کارڈک نے یک طرف سنجیدہ لہجے میں کہا۔ تم مجھے معلوم ہے، ویسے بھی چونکہ تم میرے استاد ہو اس لیے میں تو تمہیں باس ہی سمجھتا ہوں اور مجھے اس پر فخر ہے کہ بھی ہے اور ہیلن کی بھی یہی جذبات ہیں، پائزو نے جواب دیا۔ یہ تمہاری اعلیٰ ظرفی ہے، ورنہ تم دونوں میں واقعی بے پناہ صلاحیتیں ہیں اور شاید میں ہی اس دنیا میں تمہاری صلاحیتوں سے واقف ہوں، اس لیے مجھے ریڈ وولف سیکشن میں تمہاری شمولیت پر بے حد خوشی ہوئی۔ تم دونوں کی شمولیت سے میرے سیکشن کی کارکردگی پہلے سے کہیں زیادہ بڑھ جائے گی، کارڈک نے کہا، اور تو پائزو اور ہیلن دونوں نے اس کا شکریہ ادا کیا۔ میں یہاں خصوصی طور پر اس لیے آیا ہوں اور تمہیں میں نے یہاں اس لیے بلایا کہ میں تم دونوں کو ایک انتہائی اہم مشن سونپنا چاہتا ہوں اور مجھے یقین ہے کہ تم اس مشن میں کامیاب رہو گے، کارڈک نے کہا۔ تو پائزو اور ہیلن نے دونوں کے چہروں پر اختلاف سنجیدگی طاری ہوگی۔ ہم تمہارے اعتماد پر پورا اتریں گے باس، پائزو نے کہا۔ گڈ، تم نے لفظ کوشش نہیں کہا اور یہی بات مجھے پسند ہے، کیونکہ مجھے لفظ کوشش سے سخت نفرت ہے۔ بہرحال مشن یہ ہے کہ دنیا میں ایک ایسی بین الاقوامی تنظیم کی موجودگی کا ہیڈ کوارٹر کو علم ہوا ہے جس کا نام بلیک تھنڈر ہے۔ یہ بہت بڑی اور انتہائی باوسائل تنظیم ہے اور اس کے سیکشن ہیڈ کوارٹر پوری دنیا میں پھیلے ہوئے ہیں اور یہ تنظیم پوری دنیا پر قبضہ کرنے کے مشن پر انتہائی خاموشی سے کام کر رہی ہے، لیکن اس کے ہیڈ کوارٹر اور اس کے ڈائریکٹروں کے بارے میں کسی کو علم نہیں ہے، حتیٰ کہ اس کے سیکشن ہیڈ کوارٹر کے بارے میں بھی کسی کو علم نہیں ہے۔ اس لحاظ سے یہ تنظیم کراکون کی ٹکر کی تنظیم ہے، چونکہ دونوں کا مقصد ایک ہی ہے، اس لیے لامحالہ دونوں کے درمیان ٹکراؤ ناگزیر ہے اور دونوں میں سے ایک کو بہرحال تباہ ہونا ہے، لیکن یا تو ابھی تک بلیک تھنڈر کو ہمارے اصل مشن کا علم نہیں ہے اور وہ بھی کراکون کو عام مجرم تنظیم سمجھتی ہے، اس لیے اس نے ہماری طرف توجہ نہیں دی، یا پھر دوسری صورت یہ بھی ہے کہ وہ اس انتظار میں ہے کہ جب ہم مشینری کا تجربہ کریں تو پھر وہ ہمارا ہیڈ کوارٹر تباہ کر کے وہاں سے یہ مشینری نکال کر لے جائیں۔ ان میں سے اگر پہلی صورت یہ ہے کہ اس کا نتیجہ تو وقت پر آنے پر ہی معلوم ہوگا، البتہ دوسری
صورت ہمارے لیے ناقابل برداشت ہے، لیکن اصل مسئلہ یہ ہے کہ اس تنظیم کے ہیڈ کوارٹر اور سیکشن ہیڈ کوارٹر کا علم نہیں ہے جو ہم نے معلوم کرنا ہے، اور بہت تگ و دو کے بعد صرف اتنا معلوم ہوا ہے کہ یہ تنظیم بلیک تھنڈر ایک ایشیائی فری لانسر سیکرٹ ایجنٹ سے دبتی ہے، اس نے اسے اپنی سیف لسٹ میں شامل کیا ہوا ہے، اور اپنی تنظیم کے سپر ایجنٹوں اور سیکشن ہیڈ کوارٹر کو سختی سے منع کر رکھا ہے کہ اس ایشیائی فری لانسر سیکرٹ ایجنٹ کو نہ ہلاک کیا جائے، نہ اس کا مقابلہ کیا جائے۔ بظاہر تو یہی بتایا جاتا ہے کہ وہ اس کی صلاحیتوں کے متعارف ہیں اور چاہتی ہیں کہ وہ اپنا دنیا پر قبضہ کرنے ہے تو اس ایشیائی کو اپنا ایجنٹ نہ لے، لیکن ہیڈ کوارٹر کا خیال ہے کہ اس فری لانسر ایجنٹ کو یقیناً اس بلیک تھنڈر تنظیم کے ہیڈ کوارٹر کا علم ہوگا، اس لیے وہ اسے نہیں چھیڑنا چاہتے۔ چنانچہ یہ فیصلہ کیا گیا کہ اس ایشیائی ایجنٹ سے بلیک تھنڈر کے ہیڈ کوارٹر کے بارے میں معلومات حاصل کی جائیں اور پھر اس ہیڈ کوارٹر کو تباہ کر دیا جائے۔ اس فیصلے کے بعد اس ایشیائی ایجنٹ کے بارے میں ہمارے ہیڈ کوارٹر نے تفصیلات جمع کرنی شروع کی تو انتہائی حیرت انگیز انکشافات ہوئے کہ یہ ایجنٹ انتہائی خطرناک ایجنٹ سمجھا جاتا ہے، حتیٰ کہ سپر پاورز جن میں اسرائیل بھی شامل اس کا مقابلہ نہیں کر سکی اور آج تک اس شخص کے خلاف کوئی بھی کامیاب نہیں ہو سکا۔ حالانکہ بظاہر یہ ایک عام سا نوجوان ہے جو مزاحیہ باتیں اور مقصری حرکتیں کرتا ہے، پاک ایشیا کے دارالحکومت کے ایک عام سے فلیٹ میں اپنے باورچی کے ساتھ رہتا ہے اور پاک ایشیا سیکرٹ سروس اسے اپنی کسی سروس مشن میں شامل کر لیتی ہے اور ہیئر کرتی ہے، اس طرح وہ پاک ایشیا سیکرٹ سروس کے لیے کام کرتا ہے۔ چنانچہ اس بارے میں بہت سوچ بچار کے بعد ہیڈ کوارٹر نے میرے سیکشن کا انتخاب کیا اور یہ کیس مجھے بھجوا دیا، لیکن اس کی ساتھ یہ شرط عائد کر دی ہے کہ اس مشن پر کوئی ایسا آدمی کام نہیں کرے گا جو ہیڈ کوارٹر کی حفاظت میں شامل ہو اور ہیڈ کوارٹر کے بارے میں جانتا ہو، تاکہ یہ پاک ایشیائی ایجنٹ اس کے ذریعے کاراکون کے ہیڈ کوارٹر اور اس کے اصل مقصد کو نہ جان لے، کیونکہ اسرائیلی قوم نے واضح طور پر ہیڈ کوارٹر کو بتایا ہے کہ اگر اس ایجنٹ کو کاراکون کے ہیڈ کوارٹر کے اور اس کے مشن کا علم ہو گیا تو پھر لا محالہ وہ ہیڈ کوارٹر کو تباہ کرنے پر تل جائے گا اور یہ خطرہ بہرحال مول نہیں لیا جا سکتا۔ اس طرح میں خود اس مشن پر کام نہیں کر سکتا، چنانچہ میں نے اس بہت سوچ سمجھ کر تم دونوں کا انتخاب کیا، کیونکہ تم میں ایسی صلاحیتیں بھی ہیں کہ تم اس کا مقابلہ بھی کر سکتے ہو اور تم دونوں کو ہمارے ہیڈ کوارٹر کے بارے میں بھی کچھ نہیں علم ہے۔ کارڈک نے تفصیل سے بتاتے ہوئے کہا، اس ایجنٹ کا خاتمہ کرنا ہے یا اس سے صرف معلومات حاصل کرنی ہے؟ پیزو نے حیرت بھرے لہجے میں کہا، اصل مشن تو اس سے بلیک تھنڈر کے ہیڈ کوارٹر کے بارے میں معلومات کرنا ہے، لیکن ظاہر ہے وہ اتنی آسانی سے تو نہیں بتائے گا، اس لیے میں نے فیصلہ کیا کہ تم اسے اغوا کر کے بحر ہند کے ایک جزیرے گارشو پر لے آؤ، وہاں میں اپنے خاص آدمیوں کے ساتھ موجود ہوں گا، وہاں ہم اس سے سب کچھ معلوم کر کے اس کا خاتمہ کر دیں گے۔ اس کام کے لیے ایک خصوصی آبدوز پاک ایشیائی دارالحکومت کے سیل پر ہر وقت موجود رہے گی، تمہارا کام صرف اس آبدوز تک پہنچانا ہوگا اور اس کے بعد تم واپس یہاں آ جاؤ گے، تمہارا مشن ختم۔ کارڈک نے تفصیل سے بات کرتے ہوئے کہا، تمہارا مطلب ہے کہ ہم صرف اسے اغوا کر کے آبدوز تک پہنچا دیں اور بس، لیکن یہ کام تو تم اس ملک کی کسی بھی تنظیم کو رقم دے کر بھی کروا سکتے ہو۔ پائزو نے کہا، جس کام کو تم اس قدر آسان سمجھ رہے ہو یہ بہت مشکل ہے۔ کہا جاتا ہے کہ یہ آدمی ہزار آنکھیں رکھتا ہے۔ وہاں کی تنظیمیں اور ان کے آدمیوں میں سے یقیناً یہ واقف ہوگا اور اس طرح دنیا کے معروف ایجنٹوں سے بھی واقف ہوگا، لیکن تم سے یہ واقف نہ ہوگا، اس لیے تم آسانی سے اسے کور کر سکتے ہو۔ تمہارے وہاں پہنچنے سے پہلے وہاں میرے گروپ کی ایک خصوصی ٹیم پہنچ جا چکی ہوگی اور جو پہلے سے وہاں انتظامات کرے گی، صرف تم نے اسے بے ہوش کرنا ہے اور اس کے بعد باقی کام میرے آدمی کر لیں گے۔ کارڈک نے کہا، یہ تو انتہائی آسان ترین مشن ہے کارڈک، میرا خیال ہے کہ تم ہمارے ساتھ مذاق کر رہے ہو۔ ہیلن نے پہلی بار بولتے ہوئے کہا، مذاق نہیں کر رہا ہوں ہیلن، جو کچھ اس آدمی کے بارے میں مجھے بتایا گیا ہے اس کے بعد میں نے یہ فیصلہ کیا ہے، میں اس معاملے میں معمولی سا رسک بھی لینے کے لیے تیار نہیں ہوں اور تم بھی اسے آسان مشن سمجھ کر وہاں نہ جانا، جو کچھ بھی کرو انتہائی سوچ سمجھ کر کرو، کیونکہ ناکامی کی صورت میں تمہاری لاشیں بھی نہیں ملیں گی۔ وہ ایسا ہی آدمی ہے، کارڈک نے انتہائی سنجیدہ لہجے میں کہا، اور پیزو اور ہیلن دونوں نے بے اختیار اس بات میں سر ہلا دیے۔ ٹھیک ہے، تمہاری سنجیدگی بتا رہی ہے کہ واقعی یہ انتہائی سنجیدہ مشن ہے اور ہم اس میں بہرحال کامیاب رہیں گے، اس کے بارے میں مزید تفصیلات؟ پیزو نے کہا، یہ فائل ہے، اس کے بارے میں تفصیلات بھی موجود ہیں، اس کا رہائشی پتہ بھی درج ہے اور میرے گروپ کے بارے میں بھی تفصیلات موجود ہیں کہ تم اس کے انچارج ماتری سے کہاں اور کس طرح رابطہ کر سکتے ہو اور کیا کوڈ استعمال ہوں گے اور کس طرح وہ تمہارا کام کرے گا۔ کارڈک نے ایک طے شدہ فائل کی کوٹ کے اندرونی جیب سے نکال کر پیزو کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا، ٹھیک ہے، تو ہمیں اجازت دیں، پیزو نے کہا، اور کارڈک نے اس بات میں سر ہلا دیا اور ان دونوں نے اٹھتے ہوئے ہی اسے گڈ بائے کہا۔ ایس یو وش یو گڈ لک، کارڈک نے کہا، اور ان دونوں نے شکریہ ادا کیا اور اس سے مصافحہ کر کے وہ پلٹے اور دروازہ کھول کر کمرے سے باہر آ گئے۔ ان دونوں کے ذہنوں پر یہی بات تھی کہ دراصل مشن نہیں ہے، بلکہ صرف ان کو چیک کرنے کے لیے یہ مشن دیا جا رہا ہے، اس لیے انہوں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ اس مشن کو ہر حال میں کامیاب بنائیں گے۔
دوسری طرف عمران نے کار ہوٹل شیرٹن کے پارکنگ میں روکی اور پھر نیچے اتر آیا اور اس نے کار لاک کی اور پھر اطمینان بھرے انداز میں چلتا ہوا ہوٹل کے مین گیٹ کی طرف بڑھنے لگا۔ ابھی اس نے چند قدم ہی آگے بڑھائے ہوں گے کہ کار انتہائی تیز رفتاری کا مظاہرہ کرتے ہوئی کمپاؤنڈ گیٹ سے مڑ کر کمان سے نکلی ہوئی تیز تیر کی طرف پارکنگ کی طرف بڑھی، لیکن اس کا رخ سیدھا عمران کی طرف ہی تھا۔ ایک لمحے کے 1000ویں حصے میں عمران کے ذہن نے خطرے کا احساس کیا اور اس کے ساتھ ہی اس کا جسم کسی گیند کی طرح اڑتا ہوا سائڈ کی دیوار سے ٹکرایا اور کار اس سے صرف چند انچ کے فاصلے سے گزر کر پارکنگ میں جا کر ایک جھٹکے سے رک گئی۔ ادھر ادھر موجود لوگوں دیکھ سکتے کی حالت میں کھڑے تھے، جبکہ عمران دیوار سے ٹکرا کر کلا بازی کھا کر اب سیدھا کھڑا ہو گیا تھا۔ ماحول میں یہ اختلاف سختہ سا طاری ہو گیا تھا، کیونکہ عمران کی ایک یقینی موت سے بال بچا تھا۔ کار رکتے ہی اس کا دروازہ کھلا اور ایک خوبصورت لڑکی جس کے بال اس کے کندھوں پر تھے اور جس نے جینس کی پتلون اور چمڑے کی جیکٹ پہن رکھی تھی، مسکراتی ہوئی نیچے اتری اور پھر وہ عمران کی طرف بڑھی۔ ویلڈن مسٹر ویلڈن، آج پہلی بار میں نے انسان کو بغیر پروں کے اڑتے ہوئے دیکھا ہے۔ تم کو تو کسی سرکس میں ہونا چاہیے، لڑکی نے ہنستے ہوئے کہا اور انتہائی شوق لہجے میں کہا، اور اس کا انداز ایسا تھا جیسے وہ یہ سب کچھ اس کے لیے دلچسپ تماشا اور اس سے زیادہ کچھ نہ ہو۔ آپ مریخ سے آئی ہیں یا زحل سے؟ عمران نے بڑے معصوم سے لہجے میں کہا۔ اوہ نہیں مسٹر، میں تو یہیں کی رہنے والی ہوں، بس ذرا ایڈونچر پسند ہوں اور بس، لڑکی نے بڑے شوق لہجے میں کہا اور تیزی سے اس طرح آگے بڑھی جیسے تماشا دیکھنے کے بعد اطمینان سے واپس اپنے گھروں کو چل پڑتے ہیں اور انہوں نے اس سے کوئی مطلب نہیں ہوتا۔ تماشا دکھانے والوں پر کیا بیت گئی ہے؟ بے حد شکریہ، آپ پہلی لڑکی ہیں جس نے مجھے پسند کیا ہے۔ عمران نے بھی آگے بڑھتے ہوئے کہا، تمہیں پسند کیا؟ کیا مطلب؟ یہ تم جیسے لوگوں کو نہ جانے کیا کمپلیکس ہوتے ہیں، ذرا سی تعریف کر دو گوند کی طرح چپک جاتے ہو۔ میں تمہیں پسند کروں گی، اپنی شکل دیکھیے کبھی آئینے میں، لڑکی نے یک طرف مڑ کر اسی لہجے میں کہا۔ آپ نے خود ہی تو کہا ہے کہ آپ ایڈونچر پسند ہیں، عمران نے اس طرح ہکلائے ہوئے لہجے میں کہا جیسے وہ لڑکی کے غصے کے مقابل پوری طرح سہم گیا۔ ہاں تو پھر اس میں تمہاری پسند کا کیا تعلق پیدا ہو گیا؟ لڑکی نے اس بار جلائے ہوئے لہجے میں کہا، میرا نام ایڈونچر ہے، عمران نے مسم سے لہجے میں کہا تو لڑکی بے اختیار اچھل پڑی۔ اس کے چہرے پر پہلے تو حیرت کے تاثرات ابھرے، پھر اس کے چہرے پر یہ اختلاف ایسے تاثرات پھیل گئے جیسے اسے عمران کا یہ مذاق بھی پسند آیا ہو۔ ایڈونچر؟ اوہ تو تمہارا نام ایڈونچر ہے، کیا واقعی یہ نام کیسے ہو سکتا ہے؟ لڑکی نے مسکراتے ہوئے، کیوں نہیں ہو سکتا؟ اگر آپ کا نام بی بنو ہو سکتا ہے تو میرا نام ایڈونچر کیوں نہیں ہو سکتا؟ عمران نے منہ بناتے ہوئے کہا، بی بنو؟ نان سینس، یہ کیا کہہ رہے ہو؟ یہ بی بنو کیا ہوتا ہے؟ میرا نام تو افی ہے، لڑکی نے غصیلے لہجے میں کہا۔ بنو کے معنی لڑکی ہوتے ہیں، دراصل یہ بانو کا مخفف ہے، اس کے علاوہ اس کا ایک معنی دلہن بھی ہوتا ہے اور ایسی چھوٹی عمر کی لڑکی کو بھی کہتے ہیں جو اپنے آپ کو بڑا ظاہر کرنے کی کوشش کرتی ہے۔ عمران نے ساتھ چلتے ہوئے اس طرح بی بانو کے معنی بتاتے شروع کر دیے جیسے وہ کلاس میں بچوں کو پڑھا رہا ہو۔ تم شاید کسی اسکول میں ٹیچر ہو، لیکن پھر تم ادھر شیرٹن ہوٹل میں کیا کرنے آئے ہو؟ ویسے یہ مخفف کیا ہوتا ہے؟ نیا لفظ ہے، لڑکی نے لطف لینے کے انداز میں کہا۔ بڑے لفظ کا چھوٹا بنا دینا مخفف کہلاتا ہے، جیسے بانو سے بنو اور جیسے افریت سے افی۔ عمران نے بڑے معصوم سے لہجے میں کہا، افریت؟ او نہیں، میرا اصل نام افت ہے، لڑکی نے احتجاج بھرے لہجے میں کہا۔ ویسے تو افت کا مطلب فارسی ہوتا ہے، لیکن ایک لفظ افاف بھی ہوتا ہے جس کا مطلب ہوتا ہے چھپا ہوا۔ افریت بھی بھوت پریت کو کہتے ہیں اور جو چھپے ہوئے ہوتے ہیں، اور ایک لفظ افیونیت ہے بھی ہوتا ہے جس کا مطلب ہوتا ہے بدبو۔ عمران نے باقاعدہ تفصیل بتاتے ہوئے کہا، ہوگا اب پیچھا بھی چھوڑو، کس عذاب سے پالا پڑ گیا ہے؟ نان سینس، لڑکی نے انتہائی جلائے ہوئے لہجے میں کہا اور اس نے کے ساتھ ہی وہ تیزی سے قدم بڑھاتی ہوئی ہوٹل کے مین گیٹ کی طرف داخل ہوگی۔